وعلیکم السلام۔ آج کی یلولائی تقریب جو کہ جماعت رحم کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے، اس میں شرکت کرنے والے طلباء حضرات کرام جناب ماسٹر اور دل کی اٹھک رانی سے شکریہ۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز لاتے کلام پاک اور نعت رسول پور سے کرتے ہیں، جس کی دعوت دیتا ہوں حافظ جان۔ تاڑیاں مارو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. کوئی دنیا عطا میں نہیں تھمتا تیرا، وہ جو حاتم کو یسر یہ نظارہ تیرا، کیسے دیکھ بخشش کا نظارہ تیرا، کیا جو دو کرم ہے چاہے بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ ہم نے یہاں اس عظیم ادارے میں جو وقت گزارا، جن حسین اور یادگار رساتوں میں جہاں ہم نے سانس لیا، وہ یقیناً ہمارے زندگی کے حسین اور خوبصورت پل تھے جو گزر گئے، لیکن ہم جہاں کہیں بھی جائیں گے، جہاں گزرے ہوئے شب و روز، جہاں کا وقت، یہاں کے بام و در، یہاں کی فضائیں ہمیں بہت یاد آئیں گی۔ میں اپنے تمام اساتذہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں ہر موضوع سے، ہر طرح سے ہمیں تعلیم دی اور ہماری تربیت کی۔ تو آج کے دن میں اپنے انچارج جناب سید اقبال کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صاحب صدر مدرس محاذہ ظفر اقبال صاحب، وسیم صاحب، محمد اسلم صاحب اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا یہ چھوٹا سا پروگرام آپ سب کے 2 نمبر سے جو آخری جو ہے ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں کلاس کے اختتام کے اوپر،
جو آپ امتحان دینے جائیں گے اس کے لیے ہم نے یہ تقریب چھوٹی سی منعقد کی ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ ہم نے بھرپور کوشش کی، جتنا ہم طاقت رکھتے تھے اس حساب سے آپ کو پڑھایا، آپ کی تربیت کی. وہاں کلاس ہے جس کو میں 6 سے لے کر 10ویں تک لے کے آیا ہوں، اور کوشش کی ہے کہ جتنا میں پڑھا سکا اتنا میں نے آپ کو پڑھایا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی زندگی میں اس امتحان میں کامیاب کرے اور اچھے نمبروں میں آپ ادارے کا نام روشن کر کے دیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں بھی جائیں آپ، زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں آپ، چاہے کوئی کام کریں، چاہے کوئی کاروبار کریں، چاہے کوئی افسر بن جائیں، تو اس ادارے کو، اساتذہ کو یاد رکھے گا. بہت بہت شکریہ. اس اسکول میں ہم نے 5 سال کا عرصہ گزارا ہے. اس دور میں ہم 6 سے لے کر جماعت دہم تک کا سفر ہم نے کیا ہے، اور آج اس سفر کا اختتام ہوا. مجھے آج کے دن بہت دکھ ہے کہ ہم اپنے اس عظیم ادارے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کرنا. آج کی تقریب میں میں ہمارے معزز استاد جناب سر ظفر اقبال صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ پر تشریف لائیں اور ہمارے رہنما کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس، معزز رفقائے کار، عزیز طلباء، وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں مشکور جناب جویری پاک صاحب کا، آپ کا، کہ جو کام ناہم والوں نے کرنا تھا، جو اس ادارے کے ذمہ تھا، وہ خود آپ اپنی الوداعی کو آج کر رہے ہیں. دکھ بھی ہو رہا ہے، شرم بھی محسوس ہو رہی ہے، اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ جو روایات ہمارے اس ادارے کی تھی وہ پتہ نہیں اس بار کیوں اور کس وجہ سے اسے ختم کر دیا گیا. یہ مل بیٹھنے کا ایک چھوٹا سا سبب ہوتا ہے، اپنی یادوں کو تازہ کرنے کا، آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے کیسے زندگی کو گزارنا ہے ان کے بارے میں اپنے اساتذہ کرام سے بند و مثال لینے کا یہ چھوٹا سا ذریعہ ہوتا ہے، جو کہ آج وہ ختم ہو گیا. نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے باوجود آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خاص طور پہ جوید صاحب کہ جنہوں نے اس روایت کو زندہ رکھا، آپ سب بہت مبارک کے مستحق ہیں. اس کے بعد دیکھیں عزیز طلباء، ادارہ جو ہوتا ہے یہ درسگاہ نہیں ہوتی بلکہ ایک ماں کی گود کی طرح ہماری ہر طرح کی آبیاری کرتا ہے. یہ ہمیں نہ صرف دنیاوی تعلیم سے روشناس کرتا ہے، مستفید کرتا ہے، بلکہ ہمیں آخرت کی کامیابی سے درکنار ہونے کا درس بھی دیتا ہے. آپ اس ادارے میں آئے، ہر استاد نے، ہر اس ادارے کے ملازم نے اپنی بساط کے مطابق آپ کی آبیاری کرنے کی پوری کوشش کی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم شادی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بوفے لگا ہوتا ہے. بوفے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ کھانا کھلا پڑا ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق لیتے ہیں. کوئی اس میں سے زیادہ لیتا ہے، کوئی کم لیتا ہے، کوئی نہیں لیتا. تو جب استاد آتا ہے کلاس میں تو ایک بوفے ہوتا ہے، وہ آپ کو پورا ڈلیور کرتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہمسایہ، میں نے اس کو زیادہ پڑھانا ہے، یہ میرے دوسرے گاؤں کا، میں نے اسے کم بتایا.
اب آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، یہ آپ کی اپنی استطاعت ہوتی ہے، یہ آپ کی اپنی لگن ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ آپ کتنا لے لیتے ہیں، کتنا لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا ظرف ہوتا ہے، یہ آپ کا اپنا مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ تو جتنی جو تڑپ رکھتا ہے، جتنی جو طلب کرتا ہے، جتنا جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ تو ہر استاد نے، جوید صاحب تھے یہاں پہ، میں تھا، ساتھ تھے ہمارے، ان کی رہنمائی میں سر وسیم صاحب ہے، اکرم صاحب ہے، دیگر اساتذہ کرام جو ہیں، سب نے آپ کو اپنی بھرپور استطاعت کے مطابق ڈیلیور کرنے کی کوشش کی۔ بحیثیت انسان اس میں کچھ کمیاں بھی ہوں گی، کچھ کوتاہیاں بھی ہوں گی، تو آپ نے بڑا دل کرتے ہوئے، یہ آپ کے بڑے ہیں، اس کو ذہن میں لیں۔ وہ ساری غصے، ساری گالیاں میریاں جو تھی آپ کے لیے، جو میری مار تھی اساتذہ کی، دیگر اساتذہ کی، وہ آپ کی بھلائی، آپ کی بہتری، آپ کی اچھی تربیت کے لیے۔ جب آپ بڑے ادارے میں جائیں گے تو وہاں پہ ان کو، آپ کو ظفر صاحب کی طرح گالیاں نہیں ملیں گی، وہاں پر آپ کو جوید صاحب کی طرح یا وسیم صاحب، نعمان صاحب، ثاقب صاحب، یہ ڈنڈے نہیں پڑیں گے، پولیس انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، لمبے ڈال کے اپنا میل پہ جو ہے وہ آپ کے وہ حساب کتاب نہیں ہوگا، غلطی کوئی کر رہا ہے بیچاری بھگتی وہ ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ یو ہیو ٹو ٹیک یور وے، یور اون سیلف، آپ نے اپنے راستے کا انتخاب خود کرنا ہے۔ وہاں پہ آپ برا کریں، بھلا کریں، نہ آئیں، نہ جائیں، ان کو فیسز کی ضرورت ہے، وہ آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے اس طرح سے، قدم قدم پہ آپ کو ڈانٹیں گے نہیں، قدم قدم پہ سر آپ کو دیکھیں کتنے دنوں سے بتا رہے ہیں کہ یار بیٹا آپ نے یہ صفائی کا خیال رکھنا ہے، کاغذ نہیں۔ یہ ہمیں ایک اچھی معاشرت کی ہماری تربیت ہے۔ دو طرح کی تعلیم ہوتی ہے، ایک دنیاوی ہوتی ہے، ایک دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم جسم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جسم دو حصوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس جسم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کی تمام ضروریات، ہمارا لباس ہے، کھانا پینا، رہنا اٹھنا بیٹھنا، تمام ضروریات جو ہیں وہ مٹی سے پیدا کی، اور اسی مٹی کے لیے ہماری ساری دوڑ دھوپ، میں نے پڑھ کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، میں نے اتنی کوٹیاں لینی ہیں، اتنے بنگلے لینے ہیں، اتنی شادیاں کرنی ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میرے یہ بچے ہو گئے، میری گاڑیاں ہو گئی، میری ضرور، یہ ضرور ہونا ہے، لیکن یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں بنانا، قطعاً اسے مقصد نہیں بنانا۔ جو بندہ اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا، اس کے کھانے کا بندوبست بھی اللہ پاک نے کیا۔ اسباب کو اختیار کرنا اپنی مثال پر، یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، لیکن اس کو وہ پنجابی کہتے ہیں کہ ڈانگر کاس کے پیچھے نہیں پایا جانا بڑا۔ اپنی آخرت کو بھی ہم نے خیال کرنا ہے، وہ بھی بنانا ہے، کیونکہ فوراً جب ہی آنکھیں بند ہوں گی ہمارا اگلا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ کامیابی ہے جس کی قبر صاف ہے، جس کی قبر میں جس کو سکون مل گیا، سمجھ لیں اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جس ادارے میں جائیں، جہاں پر گئیں، زندگی کے باقی آنے والے ایام جو آپ پہ بہت بڑی ذمہ داریاں ڈالنے والے ہیں۔ آج آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کل آپ اساتذہ ہوں گے، آپ پروفیسر ہوں گے، آپ لیکچرر ہوں گے، آپ بیوروکریٹس ہوں گے، آپ آرمی میں جائیں گے، بڑے بڑے آپ باپ بنیں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ نے گائیڈ کرنا ہے، آپ نے قوم کو تکلیف دینا ہے۔ تو ہر قدم پہ اس ادارے کی عزت، اس ادارے کی تکریم اور اس ادارے کے جو احسانات ہیں آپ پر، آپ کی زندگی کو بنانے میں، آپ کی زندگی کو سنوارنے میں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آئندہ آنے والی زندگیوں میں بھرپور کامیابیاں دے، بھرپور کامیابیاں دے، آپ نہ صرف اس ادارے کا بلکہ اس ملک و قوم کا نام بھی روشن کریں۔ السلام۔ ایسا ادارہ جہاں آپ نے مسلسل 5 سال گزارے، وہ ڈر سے کم نہیں، بہت تکلیف دہ ہے ہمارے لیے اس ادارے کو الوداع کہنا۔ یہ ہمارے گھر کی مانند ہے، ہم کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، مگر ہم ہمارے موجود اساتذہ کرام کو، اس ادارے کو کبھی بھول نہیں۔ ہمارے کچھ سبجیکٹس تھے جن کی ہماری تیاری نہیں ہوئی اچھی، میں بہت شکر گزار ہوں سر وسیم صاحب کا کہ انہوں نے 6 میں بہت رہنمائی کی ہماری۔ میں سر وسیم صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں ادارے کا۔
बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जवेद साहब का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इनवाइट किया हमें। बाकी बातें तो जवेद साहब ने आपको बता दी हैं। आप लोगों के लिए मेरी एक छोटी सी नसीहत है कि मुआशरे में बदहाली हो गई है। इस मुआशरे को बेहतर करने के लिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने अपना किरदार अदा करना है। अब इसके लिए आप बहुत से इक़दाम उठा सकते हैं। एक बात छोटी सी मैं करूँगा कि आप मुआशरे की बेहतरी के लिए, अपने गिरदो नवा की बेहतरी के लिए अपने इखलाक को बेहतर करें। आपके बोलने में चाशनी हो, आप बात करें खुशगवार मूड हो, आपके मुंह पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपके इखलाक इतने बेहतर होने चाहिए कि लोग आपसे बात करना पसंद करें। आपका उठना बैठना अच्छा होना चाहिए, बुरी सोबत से बचें, ठीक है। तो इस तरह मुआशरे की बेहतरी के लिए जितने इक़दाम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे सर अब आपको, जैसे सर जफर साहब ने भी कहा, सर आपको डेली नसीहत करते हैं कि गंद वगैरह नहीं फेंकना, ठीक है। तो ये मुआशरे की एक बेहतरी के लिए एक कदम उठाया हुआ है। तो इस तरह से आपने भी अपने माइंड में एक ऐसी चीज बिठा लेनी है, कम से कम एक चीज तो आप सेट कर सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपने फोकस करना है, ठीक है। बाकी हमारी दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। जिस मैदान में भी जाएं सख्त मेहनत करें, ठीक है, और कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। आप कारोबार करते हैं, आप किसी अच्छी जॉब पे जाते हैं, मैं कहता हूँ आप छोटे से छोटा काम भी करते हैं, इतनी मेहनत से करें कि लोग आपके पास आए। इमन एक मोची भी है, उसके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक उसका काम इतना सुथरा होना चाहिए, एक उसका इखलाक इतना सुथरा होना चाहिए कि लोग, पूरे शहर के लोग आपसे जूता सेट करवाने हैं। आप इतने अच्छे उस्ताद बने कि लोग आपसे पढ़ना पसंद करें। तो अपने अंदर ये तब्दीलियां लानी है, ठीक है। बाकी दुआ में भी अल्लाह पाक आपको कामयाब। शम्स जब तक निकल नहीं आता, रात रहती है, दिन नहीं आता। दौलते इल्म क्या करेगी अगर जिंदगी में अमल नहीं आता। आज की तकरीब में इज़हार ख्याल पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे मास्टर सर साहब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। साहब और आप तमाम का शुक्रिया, आपने इसका अरेंज किया। उसके बाद बाकी बातें वही हैं जो गफर ने कर ली, नसीम साहब ने भी रहती कसरत बच्चे ने पूरी कर दी थी। बात यह है, मुख्तसरन बातें जिन पे अमल किया जाए। तालीम का फ़ायदा उस वक्त तक नहीं है जब तक उस पर अमल ना किया जाए। कोई भी आप मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है उसे नमाज पढ़ना नहीं आती, ठीक है, वो किसी तरीके या वज़ू करना नहीं आता, कोई और मिसाल ले लें। एक बंदा है, उसने वो लफ्ज़ पढ़े हुए सारे, लेकिन वो तरीका नहीं अपनाता, उस पर अमल नहीं करता, तो उसका और अनपढ़ का कोई फ़ायदा नहीं। तालीम जो एक बज़ाते खुद है, उसका उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं है या फ़र्क भी नहीं है जब तक एक तालीम याफ्ता शख्स और अनपढ़ शख्स के किरदार में या बात में या जो उसने सीखा है उसको अमल में ना लाया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये छोटी से छोटी मिसाल को आप जितना मर्जी बढ़ा लें, बात और तालीम जब उसका मकसद ही ये तब्दीली लाना अपने रवैये में, किरदार में, उसमें यही एक नसीहत है कि आप जो पढ़ें
कुछ चीज़ें देखें ना, कुछ मुआशरे की चीज़ें होती हैं, कुछ होती है यूनिवर्सल मुआशरे की चीज़ें, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती हैं, बल्कि यूनिवर्सल इस हद तक होती है कि वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज होती हैं, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन होती हैं, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ कल्चर होती हैं। मसलन पानी मिलावट नहीं करनी, ये किसी भी कोई भी मजहब, कोई भी मुआशरा, कोई भी लोग जिस खत्ते अर्जी में मर्जी रहती हो, जिस मजहब से उनका मर्जी ताल्लुक हो, वो ये नहीं कहेगा कि आप इन आप चीज़ों में पानी में चीज़ों में मिलावट करें। सच बोलना, या आपको कोई मजहब झूठ की तरकीब नहीं देगा। इस बड़ों का अदब करना, माँ बाप का अदब करना, छोटों पे शफकत करना, अच्छे अखलाक से रहना, ये वो चंद चीज़ें हैं, चंद खसूसियात हैं, खूबियाँ हैं जो यूनिवर्सल जो है, इसमें किसी चीज़ का कोई दखल नहीं। तो आप पहली बात ये है कि इदारे में आप आके इल्म हासिल करें, यानी आप में और अनपढ़ में फिर एक के पास। अब देखिए कि मैं ऐसी मिसालें तो फिर बंदा बात करने लग गया तो बहुत बड़ी बातें याद आती रहती है दरमियान में से, फिर मुख्तसर भी रखना चीज़ों को कि कुरान पाक में बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा का। तो वो एक जिन ने कहा कि मैं आप ये मजलिस में बर्खास्त होने से पहले जो है वो तख्त मलका सबा का ले आऊँगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई और एक और वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जिसके पास कुरान फरमाता है उनको इल्म दिया गया था किताब का। तो उन्होंने कहा कि आपकी आँख झपकने से पहले जो है वो, यानी आपकी आँख झपकने की देर में वो आ गया और देखा तो वो आनंद मानने जो है वो आया पड़ा था। ये भी इल्म की ताकत होती है और फायदा इल्म का तब है जब उस पर अमल किया जाए। लिहाजा पहली मेरी आपको ये आखिरी आपका दिन है, ये चीज़ें कुदरती तौर पर याद भी रह जाती है। एक तो ये है कि आप अपने इल्म पर वो आप अमल करें, ये ज़रूर करें, जितना करें चीज़ें अच्छाई की तरफ से। फ़र्क होना चाहिए, अगर आप घर जाते हैं आप माँ बाप को तमीज़ से नहीं पुकारते, ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं और ये छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखने से बड़ी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। तो आप और एक अनपढ़ जो है, दो भाई है, एक पढ़ा लिखा है एक अनपढ़ है, और अनपढ़ वो तमीज़ से बुलाता है घर जाके, और पढ़ा लिखा जो है वो आप नहीं बुलाता, तो फिर इस इल्म का तो कोई फायदा नहीं। आप में और उसमें आपके किरदार में झलक आनी चाहिए उस इल्म की। दूसरा, आप स्टूडेंट हैं, आप टारगेट सामने का बड़े सेट करें। बाकी बात वही है कि उसमें हलाल और हराम के जो है वो फर्क होना चाहिए। ये ज़रूरियात जो है ये और चीज़ें हैं। हम आखिरत चूँकि हमारा ईमान भी है तो हमने उसको भी टारगेट बड़े सेट करें, लेकिन उन टारगेट को अचीव करने के लिए जो राह है वो भी टेढ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, सीधी राह का इस्तेमाल करना है, मेहनत करनी है और कोई फलसफा नहीं है। आप मेहनत करें। अब अलमिया ये है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। तो आपका ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा। अब नमाज की मिसाल ले लें, हम खड़े होते हैं, एक चौक है, चुराया में अजान हुई, कोई असर नहीं होता, नमाजी गुजरते हैं, हम वही खड़े गप्पे लगा रहे होते हैं, नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज पूरा करके आ जाते हैं, वक्त तो गुजर गया। तो आपके लिए खास तौर पर आप ये सारी चीज़ों में जुमला मजहब, जुमला दूसरी बुनियादी अचीवमेंट है। दो चीज़ें मैं सोच रहा था जब आया, तो दो चीज़ें आपसे गुजारिश आते हैं। पहली चीज़ कि जो इल्म करे, इल्म पढ़े, इल्म हासिल करे, उस पर अमल करने की कोशिश करें। हमारी जान, हमारा जो हमारे साथ शैतान लगा हुआ है वो फर्क लगता है, वो नहीं करने ये बुराई की तरफ क्यों भागते हैं, वो इजी लगता है। तो असल ये है कि उसके खिलाफ ये भी चीज़ करना, ये जिहाद है। अजान हुई, मैं आज का आपको मतलब बताता हूँ, अजान हुई तो दिल भी ज़्यादा अच्छा बैठे हो जाते, लेकिन आप उस जो दिल ना करना है उसके खिलाफ उठकर मस्जिद जाए, तो ये भी आपका एक जिहाद है। समझ आ गई। एक तो आप इल्म पर अमल करें, दूसरा आपने अभी सारी मनाजिल तय करनी है, अल्लाह आपकी बखैर खूबी को मनाजिल तय करवाए। उसका खुलिया ये है कि आप अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। अगर आप अपना वक्त ज़ाया करते रहेंगे, अब वो हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो पिछले दिनों में डिस्कशन हो रही थी
کہ وہ ظفر صاحب کو ڈسکس ہو رہا تھا کہ پی ایچ ڈی کے بچے پی ایچ ڈی کے بچے کیا جو بڑے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ سٹریس میں کیوں آتے ہیں. تو سارا میں بتا رہے تھے کہ سٹریس آنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام سیمسٹر ہوتا ہے 6 مہینے کا، 6 مہینے کے بعد کوئی ایک اسائنمنٹ کروانی ہے تو وہ عین آخری رات یاد آتی ہے کہ یار مجھے صبح تو اسائنمنٹ کروانی ہے. اگر وہی ایک گھنٹہ ڈیلی جو ہے وہ آپ استعمال میں لاتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں بنتا. اسی طرح جو بھی بچہ ہے وہ روزانہ کا کام روزانہ جو اس کے ذمہ ہے ایزی ہو کے کر کے آتا ہے تو اس کو کوئی زندگی میں پرابلم نہیں ہوتا. تو آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. باقی آپ کی کلاس یہ 2 چیزیں یعنی آپ زیادہ نہیں، وسیم صاحب جس طرح کہہ رہے تھے زیادہ باتیں نہیں، 2 میں ان کا آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ سے سمرائز. ایک تو اپنے علم پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کا دل نہیں کرے گا لیکن اس دل کے خلاف جا کر آپ نے کرنا وہ آپ کا جہاد شمار ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے وقت کا اپنے بہترین استعمال کرنا ہے. وہاں بھی دل نہیں کرے گا، وہاں بھی دل کرے گا کہ میں یہ لوڈو کی گیم کھیل لوں یا یہ آج کل کو نیٹ والی مصیبت آئی ہوئی ہے موبائل والی یہ کر لوں، لیکن اس کو چھوڑ کر آپ نے اپنا کام کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ پوری زندگی جو ہے وہ کامیاب و کامران ہی رہیں گے. کوئی وجہ نہیں کہ آپ اللہ معاف کرے کہ کوئی ناکامی کا منہ دیکھے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باقی جہاں تک آپ کی کلاس کی بات ہے تو واقعتاً جو ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ جس طرح جوید صاحب نے کہا کہ 5 سال انہوں نے چلایا ہے، لیکن اس کلاس کی نمایاں خصوصیات بہت سارے چیزوں میں ماشاءاللہ رہی ہیں. اس کے لیے جوید صاحب خصوصی طور پر آپ لوگ بھی تمام مبارکباد کے مستحق ہیں اور امید ہے کہ آگے بھی آپ کے ادارے کا نام اسی طرح روشن کریں. بارے دیگر شکریہ. ہمارے تمام طالب کرام یہاں پر موجود ہیں، ان سے پوری کلاس کی نمائندگی کرتے ہوئے معافی مانگتا ہوں کہ اگر اس 5 سال کے عرصہ میں ہم سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دیں. باقی ہماری تمام فیلنگس کو میرے چند اشارے ہی بیان کر سکتے ہیں. بہت تکلیف دیتا ہے کسی کو الوداع کہنا، دکھائی کچھ نہیں دیتا سنائی کچھ نہیں دیتا. فقط کچھ کپ کپاتے لفظ جو ہونٹوں پہ ٹھہر جائیں، ابھرتی ڈوبتی دھڑکن اسے آواز دیتی ہے. کوئی اپنا کہ جس کا نام اپنے دل کو لکھا ہو، کہ جس کے واسطے دل سے دعائیں ہی لگتی ہیں. بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الوداع کہنا، اسے دل میں بسایا ہو بڑے ہی مان سے، جس کو اپنا بنایا ہو بڑے ہی مان سے. بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الوداع کہنا، بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الوداع کہنا. آخر میں ہمارے موجود استاد جناب سکن صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں. ہاں سر. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجود الحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لن تمكننا منك شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك.
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین. اے اللہ یہ بچے امتحان دے رہے ہیں، یا اللہ ان کے امتحان میں کامیاب فرما. ایسے دنیا کے امتحان میں ان کو کامیاب فرما، ایسے ہی آخرت کے امتحان میں کامیاب فرما. دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب فرما. یا اللہ ان کے ساتھ آخرت کا معاملہ فرما، زندگی کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دین کے ساتھ زندگی گزارنے والا فرما. دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ادارے کو یا اللہ روز بروز ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عافیت کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، احسان کا معاملہ فرما. صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین آمین.